The Muslim Renaissance in the Indo-Pakistan subcontinent in the first half of 20th century was primarily inspired and activated by Dr. Sir Muhammad Iqbal. The Muslims of subcontinent were inspired by his poetry. Dr. Iqbal, through his poetic vision and political insight, as reflected in his writings, speeches, and political works, elaborated for the Indian Muslims a political ideology which could form the basis of a separate Muslim state, later to be known as the Islamic Republic of Pakistan. Sir Muhammad Iqbal is generally credited with initiating the idea of separation. There were people before him who advocated partition of subcontinent between the Hindus and Muslims. For example, in 1920, Muhammad Abdul Qadir Bilgrami, and in 1923, Sardar Gul Khan, and in 1924, Lala Rajpat Rai suggested the partition. But Iqbal was the first important public figure who propounded the idea from the platform of the Muslim League. Means he chosen the platform. The platform of Muslim League. In his presidential address to the Muslim League's annual session at Allahabad in December 1930, he narrated famous sentence during his address, which gave him the title of the father of the Pakistan idea. What title was given? The father of the Pakistan idea. He has many other titles, just like Poet of East, Shair-e Mashriq, and another Mufakkir Pakistan. He is also, but here another title, which is father of the Pakistan idea. What was his speech in that? I'm quoting here the speech. What did he say in his speech? He said, "I would like to see the Punjab northwest frontier province, northwest frontier province, which is now called Khyber Pakhtunkhwa. The old name of Khyber Pakhtunkhwa is northwest frontier Pakistan." What did he say? "I would like to see the Punjab northwest frontier Pakistan, northwest frontier province, Sindh and Balochistan into a single state, amalgamated into a single state, self-government within the British Empire or without the British Empire." Means यहाँ पर देखिए, the formation of a consolidated Northwest Indian Muslim state appears to me to be the final destiny of the Muslims, at least of Northwest India. It was his speech in Allahabad in 1930, in December 1930. In this speech, he further said that the principle of European democracy could not be applied to India. Let me explain about his life, his early education. Then I will go to the further detail of his idea. Let me explain in Urdu कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम सियालकोट से हासिल की थी। उन्होंने जो इब्तदाई उनकी तालीम कहाँ से थी, मैट्रिक का इम्तिहान जो है वो पंजाब में, पूरे पंजाब में फर्स्ट पोजीशन उन्होंने ली थी, अव्वल आए थे। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से बीए और एमए फिलॉसफी में किया था उन्होंने, और 1905 में जो है वो हायर एजुकेशन के लिए यूरोप चले गए थे। फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने जो है लॉ की डिग्री हासिल की थी। जर्मनी की हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया था उन्होंने माशाल्लाह। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने के नाम के ऊपर एक रोड भी मंसूब किया हुआ है, वहां पर एक बड़ी शाहराह है वहां पर, हाइडलबर्ग,
میں جرمنی میں جو ابھی بھی موجود ہے. 1908 میں وہ وطن واپس آ گئے. برطانوی حکومت نے انہیں سر کا خطاب بھی دیا. جو اس ٹائم برٹش گورنمنٹ تھی انہوں نے ان کو سر کا ٹائٹل دیا تھا. 1930 میں الہ آباد میں, جو ابھی میں بتا رہا تھا کہ 1930 میں جو, اس کو میں تھوڑا ایکسپلین کرتا ہوں. 1930 میں جو الہ آباد میں دسمبر میں جو منعقد ہوا تھا آل انڈیا مسلم لیگ کا جو اجلاس ہوا تھا, انہوں نے یہی بات کی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ پنجاب, سرحد, سندھ, بلوچستان کو ملا کر ایک مسلم ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے. پھر انہوں نے ظاہر انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کے دلوں کو گرمایا. مسلمانوں کے جو ہے وہ سوئے ہوئے, مطلب جو ہے وہ اس کو جگایا, کہ بہت ان کو بیدار کیا, کہ ان کے ضمیر کو جو ہے وہ جگایا, جو بھی ان کے دلوں کو گرمایا, جو اس وقت جو ہے ان کے لہوؤں کو گرمایا. اور پھر ان کی بہت ساری مشہور جو انہوں نے لکھا تھا, اس میں اسرار خودی تھا, ارمغان حجاز تھا, بانگ درا بھی ہے, بڑا مشہور ہے. اس کے بعد بال جبریل جو ہے وہ ان کی فیمس جو ہے وہ رائٹنگز میں سے جو ہے وہ, جو مطلب پڑھنے کے بعد مسلمانوں میں بیداری ہوئی تھی. تو انہوں نے یہی اسپیچ میں کہا تھا, آئی وڈ لائک ٹو سی دا پنجاب, نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پاکستان, سندھ اینڈ بلوچستان انٹو اے سنگل اسٹیٹ. جو ہے انہوں نے یہ بات کہی تھی. اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ کہا, ان دس اسپیچ انہوں نے کیا کہا, فردر ہی said that the principle of European democracy could not be applied to India. Communalism was indispensable to the formation of the harmonious whole in a country like India. The Muslim of India were the only Indian people who could fitly be described as a nation in the modern sense of the word. Reflecting on the true basis of Islamic nationalism, Iqbal suggests that we should clearly distinguish between Western brand of nationalism and Islamic view, as the former was grounded in man's loyalty to the country, while the latter emphasizes on the power of religion as the only integrating force of the Muslim community. اب انہوں نے جو ہے وہ مطلب کہ یہی کہا تھا کہ جو مسلمان, جو ہمارا پاکستان ہے, وہ جو ہمارا پاکستان بننے جا رہا تھا, تو انہوں نے اس کو یورپین اور اس کو اچھا, اس کو ایک میں شعر کے تھرو تھوڑا سا میں اس کو کلیئر کروں گا, کہ انہوں نے کہا تھا, اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار, قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. یعنی اس کو you should not equate your community یعنی ملت, you should not equate your community with Western nations. The nation of the Prophet is unique in its composition. یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی, یعنی کیا کہا, the nation of the Prophet is unique in its composition. Their unity یعنی ویسٹرن نیشنز کی بات کریں, their unity depends on country and race. ویسٹرن کی یونٹ کی بات کر رہے ہیں کہ their unity یعنی depends on the country and race, but your unity derives stability from the power of religion. اور مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں, but your unity derives stability from the power of the religion. قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری, جو میں نے لاسٹ میں کہا تھا. Thus for Iqbal, Islamic millet is a nation because it was founded in monotheism. Monotheism یعنی توحید. Therefore it transcends all barriers of race. یعنی جیسے ہم جانتے ہیں کہ مسلمان کہتے ہیں نا, ایک تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں, کسی مطلب گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر, عربی کو اجمی اور اجمی کو عربی پر فوقیت حاصل نہیں ہے. سو ہمارا دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم سب برابر ہیں, ٹھیک ہے.
تو اب جب ہم ایک ہی صف میں جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو سارے برابر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. So all berries of race, colors, language, and territory. In fact, it aims at achieving integration of all mankind into a moral body. So, to Iqbal, Islam is a universal religion with all potential to weld the different races and people of world into single brotherhood. Iqbal was thus inspired by a vision of a worldwide Islamic state of unified Muslim millet, no longer divided by racial or territorial considerations. Iqbal is expounding his theory of millet, community, rejects secular foundation of politics and calls upon the believers. انہوں نے جو ہے بلیورز کو سے کیا جو ہے وہ کہا. ایک شعر ہے, ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر. Let all Muslims unite for safeguard the sanctuary from the bank of Nile to the land of Kashgar. What stands in the way of Islamic unity? What stands in the way of Islamic unity? The racialism among the Muslim was the greatest enemy of Islamic unity. ٹھیک ہے. If Muslim persist to believe in racialism, they were destined to vanish, as he says. انہوں نے یہی کہا کہ اگر مسلمان جو ہے وہ ریشلزم کہہ رہے ہیں کہ جو کرے گا امتیاز رنگ و خون مٹ جائے گا, ترک خرگاہی ہو یا عرابی ترک خرگاہی ہو یا عرابی والا گہر. نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی, اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک رہ گزر. اچھا, یہاں پر یعنی whoever believes in the discrimination on the basis of race or color is doomed, no matter whether the Turk or the Arab. If race of Muslims takes precedence over religion, یعنی جو ہے وہ ریس کیا کہنا ہے, over the religion, rest is assured, تو wilt vanish away from the world like the dust of the beaten track. یعنی اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک رہ گزر. After attending the second session of round table conference at London in December 1931, اس کے بعد کیا ہوا, سیکنڈ جو ہے وہ سیشن کیا تھا ان کا, فرسٹ اس سیشن دسمبر 1930 کا جو الہ آباد کا ایڈریس تھا, اس کے بعد سیکنڈ کیا تھا, راؤنڈ کون سا تھا, راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تھا ان انڈیا 1931 دسمبر لندن میں تھا وہ 1931 دسمبر 1931 میں, یعنی ایک سال کے بعد اس کے. Iqbal came back to India in 1932. He was elected as president of All India Muslim Conference, whose meeting was held at Lahore in March 1932, in which he again gave the framework of the proposed Muslim state. He stated, انہوں نے کیا کہا, there is no need to amend the whole ummah so that we can fulfill our hopes. انہوں نے کیا کہا, he stated there is need to amend the whole ummah. There is need, ضرورت ہے اس چیز کی. There is need to amend the whole ummah so that we can fulfill our hopes and achieve our aims. First of all, we have to change our methods. God does not help those who do not help themselves. Success is not possible without the intellectual independence. We should infuse Islam into our individual and collective life, which might become helpful for a strong country. For the attainment of this objective, all the sources of Muslim Ummah might be utilized. A permanent program must be followed with full determination.
There were a lot of efforts of and struggles of Allama Iqbal. So I hope you will go through the book and you will study thoroughly the book. Iqbal's vision was indeed prophetic. The Islamic Republic of Pakistan bears testimony to his political insight and statesmanship insofar as he had demanded the creation of separate Muslim state based on his two-nation theory. The ideology of Pakistan and Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. The Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, on different occasions in his speeches, has explained the clear position of the ideology of Pakistan. In many speeches, one of his speech in his speech in March 23rd March 1940 speech before the historic session of the Muslim League, he very effectively and convincingly presented his two-nation theory. What he said? He said that Islam and Hinduism are not only two religions, but in reality are two distinct social systems. Therefore, the desire that Hindus and Muslims will form a single nation shall be merely a fanciful dream. I say this in unambiguous words that they belong to two different civilizations, and the basis of both these civilizations on such concepts and realities which are conflicting and contradictory. So Quaid-e-Azam emphasized that the Muslims were not a minority in South Asia, but were a separate nation and wanted a separate homeland for them. Again, in 1943, addressing in Muslim League meeting in Karachi, while stressing upon the need of the referring to the Holy Quran, he clarified that what he said, what is the relationship by which all Muslims become one body? What is the bedrock on which stands the building of structure of its millat? What is the anchor through which the boat of this ummah has been saved and sheltered? The relationship, that bedrock and the anchor, is the book of Allah. The relationship, the bedrock and the anchor is the book of Allah. I mean, that is Quran Majid. I'm sure as we marched forward, we shall grow more united. While explaining the objective of establishment of Pakistan in his speech at Islamia College, Peshawar on 13th March 1946, what he said? He said that we have not made the demand for Pakistan for a piece of land, but we wanted to have such laboratory where we could test the principles of Islam. So in his many speeches, when you will go through the book, you will find his many speeches. He clarified that Hindus and Muslims are two different. Their culture is different, their civilization, their religion is different. So we will also explain the two-nation theory in the next lecture. So let me explain about Quaid-e-Azam in Urdu. Let me explain. इब्तदाई तालीम जो है वो गोमल दास प्राइमरी स्कूल मुंबई से हासिल की उन्होंने. मैट्रिक का इम्तिहान मिशन हाई स्कूल कराची से किया. उसके बाद 1892 में जो है वो हायर एजुकेशन के लिए लंदन चले गए थे और 1894 में उन्होंने कानून का इम्तिहान पास किया था जो है. उसके बाद 1896 में बैरिस्टर जो बने. उसके बाद 96 में ही वो वापस आ गए कराची, वकालत की प्रैक्टिस की. फिर उसके बाद वो मुंबई चले गए. वहाँ उसी साल कांग्रेस में
میں شامل ہو گئے. مسلمانوں کی سیاسی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ کے بھی رکن بنے رہے. یعنی دونوں جماعتوں میں, مسلم لیگ میں بھی اور کانگریس میں بھی ایٹ اے ٹائم دونوں کے رکن ممبر جو بنے رہے. اسی طرح دونوں سیاسی جماعتوں کے ممبر بھی رہے نا. اسی دوران سیاسی جماعتوں نے اپنا اپنا منشور واضح کر دیا تھا, جس سے ہندوستان کے حالات میں تبدیلیاں رونما ہوئی تھی. دونوں جماعتوں نے محسوس کیا کہ انگریزوں پر قابو پانے کے لیے دونوں جماعتوں میں اتحاد ضروری ہے, کیونکہ انگریز جو ہے وہ ڈیوائڈ اینڈ رول پہ جو ہے وہ تھا کہ بھئی دونوں کو ڈیوائڈ کر کے رکھو تو ان پہ رول کرو, دونوں کو لڑواتے رہو آپس میں اور جو ہے وہ ان پہ رول کرتے رہو. لیکن پھر جب یہ انہوں نے دیکھا کہ پھر دونوں نے یہی جماعتوں نے اتحاد ضروری سمجھا, انہوں نے یہی سمجھا کہ انگریز دونوں بڑی مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے ذریعے ملک میں نفرت پھیلائے گا اور خود حکمرانی کرے گا. یہ تو بات ہے. 1911 میں قائد اعظم محمد علی جناح الہ آباد کانفرنس میں شرکت کی. 1912 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کلکتہ میں شرکت کی. پھر 1916 میں دونوں سیاسی جماعتوں نے لکھنؤ میں اپنے اپنے اجلاس منعقد کیے, جس کے نتیجے میں لکھنؤ پیکٹ بھی وجود میں آیا, معاہدہ لکھنؤ جسے کہتے ہیں. اس بامقصد اتحاد کی کامیابی پر قائد اعظم محمد علی جناح کو متفقہ طور پر امن کا سفیر کا خطاب دیا گیا. ان دو یعنی انہوں نے امن جو ہے وہ اس طرح دونوں جماعتوں میں امن ہوا. اب دو قومی نظریہ جو سر سید احمد خان نے دیا تھا عملی شکل میں نظر آنے لگا. 1920 میں قائد اعظم محمد علی جناح مسلم لیگ کے واحد لیڈر بن گئے اور کانگریس سے علیحدہ ہو گئے. 1927 میں مسلم لیگ کے کلکتہ اجلاس میں قائد اعظم نے اپنی سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا. 1928 میں کانگریس نے نہرو رپورٹ پیش کی. نہرو رپورٹ کی روشنی میں مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری قرار دیے جانے کا منصوبہ بنایا, جو کہ بالکل نامنظور تھا, جو کہ بالکل ہی مسلمانوں کے حق میں نہیں تھا. دوسرے لفظوں میں مسلمانوں کو غلام بنانے کی ایک اسکیم جاری کی گئی تھی نہرو رپورٹ میں. ہندوؤں نے مزید واضح کیا کہ اس رپورٹ میں کسی قسم کی تبدیلی یا ترمیم کی بھی گنجائش نہیں ہوگی. پھر کیا ہوا اس کے 1928 میں نہرو رپورٹ کے بعد کیا ہوا, 1929 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اور محمد علی جوہر صاحب نے مل کر جو ہے وہ 14 پوائنٹس جو ہے وہ پیش کیے تھے, جس سے مسلمان اور ہندوؤں کے راستے ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئے تھے. 1930 میں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں جو لندن میں ہوئی تھی, محمد علی جناح نے مسلمانوں کی جانب سے شرکت اور مسلمانوں کا موقف واضح کیا. قائد اعظم نے 4 سال لندن میں قیام کیا. 1936 میں قائد اعظم نے مسلم لیگ کے ممبئی کے اجلاس میں شرکت کی. 1937 میں مسلم لیگ کو قائد اعظم نے الیکشن میں حصہ لینے کا مشورہ دیا اور اسی سال مسلم لیگ کے لکھنؤ اجلاس میں شریک ہوا اور مسلمانوں کو الگ وطن کے لیے فکر دیا اور مسلم لیگ کو کانگریس سے دور رکھا, جس میں آپ کامیاب رہے. اس کے بعد کیا ہوا, 5 نومبر 1939 کو سکندر حیات اور مولوی فضل الحق سے سمجھوتا طے پایا. اسی سال کانگریسی وزارتوں کے خاتمے پر آپ نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کے لیے حتمی شکل دے دی. پھر 22 مارچ 1940 میں شملہ کانفرنس میں حصہ لیا اور زبردست کامیابی حاصل ہوئی. پھر دسمبر 1946 کو قائد اعظم لندن چلے گئے. اپریل 1947 میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے مذاکرات کیے. 3 جون 1947 کو تقسیم ہندوستان کا اعلان ہوا. 7 اگست 1947 کو بطور گورنر جنرل پاکستان آئے. 9 اگست 1947 کو پاکستان دستور ساز اسمبلی کا افتتاح ہوا. 14 اگست 1947 کو قیام پاکستان اور اختیارات کی باقاعدہ منتقلی عمل میں آئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر 25 دسمبر 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح کی آخری سالگرہ منائی گئی. تو یہ تو ایک 3-4 منٹ میں نے چھوٹا سا ان کی زندگی کے اوپر میں نے بالکل بریف سی جو ہے وہ میں نے آپ کو ایک تھیوری دی ہے. لیکن آپ جب when you will go through the book you will find very detail, so you can also use multiple sources and the books. Similarly, expressing his views during the course of speech delivered at Muslim University, Aligarh on March 6, 1940, what he said, Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah said, I was told that I was guilty of disservice
to Islam because Islam believes in democracy. So far as I have understood Islam, it does not advocate a democracy, which would allow the majority of non-Muslims to decide the fate of Muslims. We cannot accept a system of government in which the Muslims merely by a numerical majority would ruled and dominate us. So again, let me clear this. We cannot accept a system of government in which the non-Muslim merely by a numerical majority would rule and dominate us. यानी non-Muslim, ठीक है. उसके बाद फिर क्या हुआ? Again, the Jinnah's life mission was to explain the people to the British government and to the Indian Congress leaders the concept of two-nation theory, keeping in view two-nation theory at Ahmedabad on 28th December 1940. Qaid-e-Azam declared, what did he say? He declared India should be partitioned so that Hindus and Muslims may live as friends and good neighbors and develop according to their own genius. Again on 19th March 1944, while addressing the Punjab Muslim Students Federation at Lahore, what did he say? Qaid-e-Azam rejected the communist ideology and said, कम्युनिस्ट पार्टी को जो है वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को उन्होंने रिजेक्ट किया वहां पर. फिर उन्होंने वहां पर क्या कहा? I warn the communist party to keep their hands off the Muslims. दोबारा पढ़ रहा हूँ, दोबारा इसको मैं बता रहा हूँ. I warn the communist party to keep their hands off the Muslims. Islam is their guide and complete code for their life. They do not want any isms. यहाँ पर कम्युनिज्म से जो है isms, कम्युनिस्ट पार्टी थी वो कम्युनिज्म, तो उन्होंने क्या कहा? They do not want any isms. On June 18, 1945, Qaid-e-Azam told Muslim students in Peshawar that they must help to organize the nation so that it might achieve the independence and be able to live according to Islamic ideals and principles. He said what he said in Peshawar. He said, Pakistan not only means freedom and independence, but the Muslims' ideology, which has to be preserved, which has come to us as a precious gift and treasure, and which we hope others will share with us. The demand for separate state for Muslim was based on the two-nation theory, which was put forward by Dr. Allama Muhammad Iqbal and later elaborated into political and legal terminology by Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Just I have already described in the previous lecture that the father of ideology, who considered as the father of ideology, Allama Iqbal. I also described in the previous lecture. मुफक्कर पाकिस्तान, शायर मशरिक, उन्होंने एक फिक्र दिया था, जो है वो एक फिक्र दिया था उस बर्रे सगीर के जो मुसलमान थे, सब कॉन्टिनेंट के जो मुस्लिम्स थे, उन्होंने फिक्र की एक रूह फूंक दी थी. उन्होंने लहू को गरमाया था, उन लोगों के लहू को गरमाया था. लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उनको एक लीगल और एक पॉलिटिकल जो है वो फेस दिया था. यही बात मैं कह रहा हूँ. He elaborated into political and legal terminology by Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah as a counter argument against the viewpoint of Indian National Congress, which believed that all Indians, irrespective of their religions,
religion, race, language, and caste constituted a single political nationality. Qaid's attention was focused on the destiny of Indian Muslims, and under his capable leadership, the nation marched to its destiny of sovereign status and won the battle for Pakistan.